آج ہمارے استغفار کا لاسٹ ڈے ہے اور الحمدللہ سے آج 70,000 استغفار ڈن ہو جائے گا، اور آپ سب نے نا اسے ختم کر کے اللہ سے بہت دعائیں کرنی ہیں، لمبے سجدے میں جا کر دعائیں کرنی ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں عشاء کے بعد، اور پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ جو میں نے استغفار پڑھا ہے وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے پڑھا ہے، اللہ تو اسے قبول فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اور زیادہ سے زیادہ استغفار والا بنا، استغفار کرنے والا بنا، یعنی کہ توبہ کرنے والا بنا۔ اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں پھر وہ اللہ سے آپ نے مانگنی ہے، جو بھی آپ کو دکھ تکلیفیں ہیں وہ اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، آگے میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک کا ایک چیلنج شروع کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس ویڈیو میں نے صرف اور صرف آپ کو اتنا بتایا، ہم ایک کرائٹیریا رکھ لیتے ہیں 100 ٹائمز درود ابراہیم پڑھیں گے، اور باقی 5 نمازوں میں 100 ٹائمز ہم صلی اللہ علیہ وسلم والا درود پڑھیں گے، اور یہ سارا کا سارا درود ہم ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ سے بہت دعائیں کریں گے۔ تو جو اس چیلنج میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ ہمیں کتنا درود سٹارٹ کرنا چاہیے، 5000، 10,000، 1000، یا پھر میرا کرائٹیریا بالکل ٹھیک ہے، 100 ٹائمز درود ابراہیم اور 5 ٹائمز ڈے میں 500، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود۔ اگر آپ کو میرے اس چیلنج میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو لازمی آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے، اور پلیز آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ میں نے سب کے بارے میں بات کی ہے، جس نے اس چیلنج میں پارٹیسپیٹ کیا تھا سب کے بارے میں بات کی ہے، اور انشاءاللہ کل دعا کریں گے ود اسکرین شاٹ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم 2-4 بہن بھائیوں کے لیے دعا کروا دیتے ہیں جنہوں نے گزارش کی ہے دعاؤں کی۔ چلیے سب سے پہلی دعائیں لکھتی ہیں کہ سب کی دعاؤں پر آمین ثم آمین، مجھے بھی سب بھائی بہن اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسری دعائیں لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، پلیز دعا کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے انشاءاللہ، میں ہمیشہ آپ کو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ پھر ایک لکھتی ہیں کہ دیدی آپ میرے لیے دعا کرنا کہ میرے گھر والے راضی ہو جائیں اور میرا نکاح ہو جائے میری پسند سے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حلال رشتے نصیب کرے اور حرام ریلیشن شپ سے آپ سب کا جلد سے جلد پیچھا چھوٹ جائے، آمین ثم آمین۔ یہ لکھتے ہیں السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، میرا نام ہے مو، میں بنگلہ دیش سے ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ میری محبت آصف کے ساتھ میرا نکاح کروا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نکاح کروائے، جتنے بھی لوگ اس چیز سے پریشان ہیں، اور میں آپ کو سب کو کہوں گی بات بند کر دیں، ملنا بند کر دیں، تعلق ختم کر دیں، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کریں، اللہ آپ کی نکاح میں آسانی کرے گا۔ اور اپنے پارٹنر کو بھی کہیں جو غلط ہے سو غلط ہے، بے شک آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں، پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس انسان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے جو اسلام کے خلاف ہے، وہ چیزیں مت کریں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چیزیں مت کریں۔ اگر آپ اور وہ آپ کا پارٹنر خوش ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے سے بات بند کریں، ایک دوسرے سے ملنا بند کریں، اور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ، اللہ آپ سب کے لیے آسانی کرے، آمین ثم آمین۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سسٹر، آپ اور سب سے دعا کی درخواست ہے، میری پسند کی جگہ میرا نکاح ہو جائے، ان کو میری وائف بنا دے، میں نماز کی پابندی کرتا ہوں بٹ ٹائم سے تہجد ڈیلے پڑھتا ہوں، ایک بار ان کے گھر والے راضی ہو جائیں، اللہ پاک سب کی دعائیں قبول کرے، میں آج تک ان سے ملا نہیں ہوں، میری نیت نکاح کی ہے، میں سعودی عرب میں ہوں، جاب کرتا ہوں، اللہ پر پورا یقین ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میری دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جنہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے نا، انہیں کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہوتی ہے۔ آپ بھی مطمئن ہوں گے، آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا کہ ہاں جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلد سے جلد نکاح میں باندھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ حرام کاموں سے بچائے، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے، اللہ ان پر خاص کرم کرے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو لاسٹ تک پلیز ضرور دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز آج ہمارے چینل پر استغفار کے چیلنج کو پورے 7 ڈیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے 18 سے 24 تک کا چیلنج لیا تھا، کچھ لوگوں نے اسے 19 اور کچھ لوگوں نے اسے 20 میں بھی شروع کیا تھا۔ آپ لوگ اپنے استغفار کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے ثواب اور توبہ کی نیت سے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ چاہیں تو اسے 1 یا 2 دن میں بھی مکمل کر سکتے ہیں۔
مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے ڈیلی اپڈیٹ دیا، کچھ لوگ بھول گئے تو انہوں نے اکٹھا بھی اپڈیٹ دے دیا۔ الحمدللہ جس نے بھی اس چینل میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس استغفار کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ان پریشانیوں کو، ان آزمائشوں کو ختم کر دے، اور اللہ ہمیں سکون بھری زندگی عطا کرے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکالے اور آنے والی آزمائشوں سے بچائے، اور اگر ہمارے اوپر جو آزمائشیں چل بھی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہماری مدد کرے، اللہ ہماری ہیلپ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اور جتنی بھی میری پیاری بہنوں نے کسی بھی حاجت کے لیے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے، آپ کے لیے استغفار کر رہی ہوں، میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، اور اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ دعا ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی وہ حاجتیں، وہ دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہم اسکرین شاٹ کے ساتھ ان کے لیے کل دعا ضرور کریں گے، اور آپ سب نے بھی ان سب کے لیے آمین کہنا ہے، اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ زیادہ تر استغفار اور درود کیوں بتایا جاتا ہے؟ تو ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیٹنگ میں استغفار 100 ٹائمز پڑھ لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا، اگر تم پریشان ہو جاؤ، تمہارے غم بڑھنے لگیں، تو تم کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، کیونکہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے غم، تمہاری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک بار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس انسان کی آخرت اور دنیا دونوں ہی اچھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو آپ کثرت سے درود پڑھیں۔ جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو میری بہنیں شادی کے لیے پریشان ہیں، جو میری بہنیں مشکلات میں ہیں، وہ استغفار اور درود کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم ایک درود کا چیلنج شروع کریں گے۔ میں اس ویڈیو میں صرف آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں درود پاک کتنا پڑھنا چاہیے۔ میرے حساب سے ہم ایک 30 ڈیز کا چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں صرف اور صرف ہم ڈے میں 100 ٹائمز درود ابراہیم پڑھیں گے، اور باقی 5 نمازوں میں 100 ٹائمز صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھ کر انہی کو اس کا اصحال ثواب پہنچائیں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، اپنی رحمت کے چلتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو رحیم ہے، بے شک تو کریم ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ وسیلہ کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ بے شک یہ بات صحیح بھی ہے کہ اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، لیکن ہم اللہ سے اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، تو اپنی رحمت کے وسیلے سے، اللہ تو اپنے رحیم ہونے کے وسیلے سے، اللہ تو اپنے کریم ہونے کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ جو بھی ہم تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، جو بھی اذکار کر رہے ہیں، تو ان کو قبول فرما، اور اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ جب بھی آپ درود پڑھیں، آپ یہی نیت کریں کہ آپ ہمارے نبی پہ پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہے، اور آپ کو بہت فائدے ہوں گے، بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہم درود شریف کے اس چیلنج میں کتنی تعداد رکھیں۔ میرے حساب سے تو ہمیں درود شریف 100 ٹائمز درود ابراہیم پڑھنی چاہیے، اور ہم دن میں کبھی بھی اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ سب کے لیے ایزی ہوگا۔ جو بزی ہیں، آفس جاتے ہیں، وہ بھی اسے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی پریشانیوں کو اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ اور جن بہن بھائیوں پہ شدید آزمائش ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ اپنی پریشانی کا جلدی حل ڈھونڈتے ہیں، تو پھر آپ کو کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ کثرت سے مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کے پاس جب صحابہ اپنی پریشانیاں لے کر آیا کرتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ، میں بہت تنگ دستی کا شکار ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ استغفار کرو۔ کوئی کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، شادی میں دقت آ رہی ہے، لوگ کہتے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو،
جب کوئی کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں بہت غمگین ہوں، پریشان ہوں، آزمائشوں سے گھرا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کثرت سے مجھ پر درود پڑھ یا پھر استغفار کر، کیونکہ یہ درود آپ کو پتہ ہے جتنی بھی دعائیں ہیں ہماری، سب سے پہلے ہم اول اور آخر درود کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ درود سب سے افضل عمل ہے، اور ہم اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم فار گارنٹیڈ لے رہے ہیں بس ٹھیک ہے درود پڑھنا ہے۔ آپ خود دیکھیں اس کے بنا نماز مکمل نہیں ہے، اس کے بنا دعا مکمل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے چاہے آپ وضو باوضو جب بھی اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ درود پڑھیں، کیونکہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھیں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، وہ کثرت سے درود پڑھیں۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو خود کی اپنی سٹوری بتاتی ہوں، الحمدللہ سے جب میرا چینل مونیٹائز نہیں تھا اور میں نے اس کو اپلائی کیا، آپ لوگ پورے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، میں نے خود سب کچھ کیا تھا، گوگل ایڈسن خود بنایا تھا۔ میں نے اس کو رات میں 1 یا 1:15 بجے اپلائی کیا، اور الحمدللہ سے وہاں پر لکھا ہوا آیا کہ 2 to 3 weeks کے بعد آپ کو ایک میل آئے گا، اس میں آپ کا گوگل ایڈسن کا پتہ چلے گا کہ یوٹیوب ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ اور آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، میں نے درود پاک اس سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں ویسے ہی پڑھ رہی تھی، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اس دعا کو اللہ سے مانگ لوں کہ اللہ تو میری مشکل آسان کر دے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گی کہ میں نے 2000 درود پڑھا، اور میں پڑھ کر سو گئی، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، اور میں سو گئی۔ اس کے بعد 7:30 بجے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرا چینل جو تھا اس پہ گوگل ایڈسن کا وہ جو آتا ہے نا لکھا ہوا ٹک بنا ہوا آتا ہے کہ آپ کا گوگل ایڈسن ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اس کے بعد وہ ریویو میں آ گیا کہ آپ کا چینل ریویو میں ہے۔ اگر یوٹیوب آپ کا چینل ریجیکٹ کر دیتا ہے یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے لیے، تو آپ کا جو چینل ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نا اس میں لکھا ہوا آ رہا تھا کہ 1 month لگ سکتا ہے۔ میں کثرت سے درود پڑھ رہی تھی، اور میں ابھی 7000 کے آس پاس پہنچی تھی۔ ابھی 1:07 ہو رہے تھے کہ مجھے میل آ جاتی ہے، ویلکم ٹو ناؤ یو آر اے یوٹیوب پارٹنر پروگرام میں آپ کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور مجھے یقین نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میل ویسے ہی ہے پہلے کی ہوگی۔ اس کے بعد میں کنفرم کرنے کے لیے اپنا یوٹیوب اسٹوڈیو اوپن کرتی ہوں، اور وہاں دیکھتی ہوں کہ ہاں واقعی تینوں ٹک لگ گئے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے میریکل کرتے ہیں۔ میں نے تو جسٹ ویسے ہی پڑھا تھا، اور ہاں میں نے جب یہ چینل اوپن کیا یا پھر جب میں دعا کر رہی تو میں نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو رضا میرے اس کام سے تو راضی ہے اور تو مطلب خوش ہے تو میرا یہ چینل مونیٹائز کروا دینا۔ اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں یا آپ کو غلط لگ رہا ہے تو میرے چینل مونیٹائز مت کروانا، یہ میرے لیے سب سے بڑا سائن ہوگا کہ مطلب آپ کی اس میں رضا نہیں ہے۔ میں ہر نماز میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ اگر ہے اچھا ہے، میں کچھ اچھا کر رہی ہوں، کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں، تو آپ میرے چینل کو مونیٹائز کرنے میں میری ہیلپ کریں، اور اللہ پلیز اگر آپ کی رضا نہیں ہے تو میں نہیں مانگتی کہ میرا چینل مونیٹائز ہو۔ اور آپ لوگوں کو یہ جھوٹ لگ رہا ہوگا، لیکن سیریسلی میں نے جس دن سے اس پہ اسلامک کنٹینٹ بنانا سٹارٹ کیا، میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ اگر آپ راضی ہیں تو میرا یہ کام ہو جائے، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پلیز میرے اس کام میں مجھے یہ سب سے بڑا سائن مل جائے گا آپ کی طرف سے اگر کوئی بھی پرابلم آئی کہ آپ راضی نہیں ہیں، اور میں انشاءاللہ اپنے دل سے اس چیز کا خیال نکال دوں گی، اور میں کبھی بھی اس پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گی۔ بٹ الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ مجھے پورے 12 گھنٹے کے اندر میرا سب کچھ ہو گیا۔ 3 کرائٹیریا ہوتے ہیں، وہ تینوں ڈن ہو گئے، اور میں خود بھی حیران تھی کہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 1 ہفتہ 2 ہفتہ لگے گا اگر آپ خود گوگل ایڈسن بنا رہے ہیں، آپ کو اتنا ٹائم لگے گا آپ کو یوٹیوب پارٹنر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ میں کہتی ہوں کہ مجھے وقت ہی نہیں لگا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ اللہ اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، چاہے میری جتنی مرضی محنت ہے مجھے نہیں چاہیے پھر یہ چیز جو بھی ہے۔ تو دیکھیں الحمدللہ اللہ کیسے میریکل کرتا ہے، اور میں نے صرف 7 سے 8 thousand درود پڑھا، لیکن پھر میں نے اسے کنٹینیو کر دیا اپنی اور دعاؤں کو اپنی نظر میں رکھ کر، اور میں کثرت سے درود پڑھنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں جو بہت آسان سی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کئی بار ہمارا مانگنا بہت پسند آ جاتا ہے کہ بس اس بندے کو میں ابھی نہیں دوں گا، اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میرے اس بندے کو اور مانگنے دو اور اسے میرے قریب ہونے دو، پھر میں اسے عطا کروں گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سیو کر لیتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ میرے پاس آئے گا، وفات پا جائے گا، اور جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو میں اس کا اجر اسے یہاں دوں گا، اور اس کے بدلے میں اسے دنیا میں ہم کچھ اور دے دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جو انسان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ ہمیشہ مطمئن ہوتے ہیں اپنی زندگی سے، ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں۔ ہاں، آزمائشیں سب پر آتے ہیں، کبھی اللہ لے کر آزمائش لیتا ہے تو کبھی اللہ دے کر آزمائش لیتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے نا، بہت زیادہ رچ پیپل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال کہاں خرچ کریں گے، وہ اپنے مال کے نشے میں مجھے بھول تو نہیں جائیں گے۔ تو اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ کسی کو غریب کر دیتا ہے اور کسی کو امیر کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ ہمیں دعا اور استغفار کرتے